والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کے گجر نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن فاتح خیبر شکن، شیر شمشیر زن فاتح خیبر شکن، پر توئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اولین اہل رفظ و خروج چار میئے رکن ملت پہ لاکھوں سلام، اور ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہر ایک درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام، میرے بڑے دل کے قریب ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی آ کر مسجد کے حال کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر تو بڑی ہی بہاریں ہوتی ہیں کہ بندہ مسجد میں آئے اور اعتکاف کی نیت کر کے اور پھر علم دین کی مجلس میں بیٹھے، ہر سانس پہ رب کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر رمضان میں نیکیوں کا تو میٹر ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم آج رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبوں میں سرکار علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہستیوں میں خلیفہ چہارم شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خاص اس لیے ہے کہ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے،
اور بڑے چاروں عالم کے اندر آپ کی یاد میں منایا جاتا ہے، تو اسی ذکر خیر کو ہم نے بھی آگے بڑھانے کے لیے آج کا جمعے کا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں نیک ہستیوں اور نیک لوگوں اور انبیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی خوبی اور کوئی حسن نہیں ہوتا، اور کچھ رب پاک نے ایسے بنائے ہیں جن میں کچھ خوبیاں اور کچھ حسن ہوتا ہے، لیکن جس ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ ہستی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حسن اور خوبی کی جامع اور منبع شخصیت ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، دماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کے والد بزرگوار بھی ہیں، اور آپ صاحب علم و حلم والے بھی ہیں، اور بلکہ علم میں آپ کو باب العلم کہا جاتا ہے، شجاعت کے شاہ سوار بھی ہیں، خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں، بڑے شیریں واعظ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر خوبی کو ایسے منبع اور جامع بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ہر خوبی کے یگانہ بھی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت طیبہ بچپن کی بڑی مایہ ناز ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو تو ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر میں کچھ وضاحت کروں گا۔ مختصر سے ٹائم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ پہلو آپ کی سیرت کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بچپن میں ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آگوش نبوت کے اندر اپنی آنکھ کو کھولا ہے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بچپنا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر پروان چڑھتا رہا ہے۔ ابو طالب جب قحط سالی کا سلسلہ ہوا عرب کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے ان پر اہل عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ تو حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپنا ہی میرے محبوب کے دامن میں گزارا ہے، تو جب دامن مصطفیٰ کا فیضان لیا ہوگا تو وہ کیسے نجاست سے بھرے ہوئے بتوں کے آگے گیا ہوگا؟ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست سے لتے پتے ان غیر معبودین کے آگے وہ سر چک گیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ کسی غیر معبود کے آگے جا کر سر جھکا لے، کیونکہ وہ صحبت مصطفیٰ سے فیض یاب ہیں، دامن مصطفیٰ سے فیض یاب ہے، یوں کہیے وہ لنگر مصطفیٰ پر پل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی صحبت سے، اور پھر بچپن کے اندر چہرہ مصطفیٰ، چہرہ بدوحا کو دیکھ رہے ہیں، کمال کے ہستی ہیں۔ عقد مواقعات کے اندر بھی کمال کی شان ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا آقا کے ساتھ رشتہ، تو میں نے بیان کیا کہ داماد رسول بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن عقد مواقعات کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر جب مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کا آپس میں ریلیشن قائم کیا، ایک ایک کو پکڑ کر دونوں کا بھائی بھائی بنایا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، تو روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے سب کے بھائیوں کو
اکٹھا کر کے اس کے بھائی کو نومینیٹ کر دیا، بیان کیا یہ فلاں کا بھائی ہے لیکن میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ قربان جائیں حضرت علی کی شان پر، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان عالی شان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مواخات کے اندر یہ کمال، اور پھر اللہ رب العزت سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سننا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور ایمان لائے، اللہ رب العزت ان کی مودت، ان کی محبت، ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کی پیار، ان کا محبت، ان کی الفت لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دی جائے گی۔ اور کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا گیا کہ محبت کے مختلف امور ہیں۔ یہ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ اور اللہ کے رسول اس کو کیا کر لیں؟ اپنا محبوب بنا لیں۔ اور اس اعتبار سے اذا کان محبوب فی الدنیا فہو کذالک فی الآخرہ، اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر لکھا کہ وہ دنیا میں بھی رب کا محبوب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رب کا محبوب ہوتا ہے، یعنی اتنا پیار اس کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ پیار اور الفت کیسی ہے؟ فرمایا ان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یحبہم ویحببہم، شانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کے بارے میں الفت ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں الفت رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کوشش کرتا ہے کہ ان کو راہ راست پر لایا جائے، ان کو سیدھے رستے پر لایا جائے۔ قربان جائیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے اللہ اور اللہ کے رسول کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ویسے تو شجاعت کے بڑے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ، کیونکہ آپ کو پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت اہل و عیال کے لیے مقرر فرما دیا تھا، اس کے علاوہ آپ نے تمام جنگوں میں شرکت فرمائی، اور آپ کا زور بازو مشہور ہے، آپ کی طاقت اور شاہ سواری مشہور ہے، قیامت تک آپ کی طاقت کے چرچے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی کمال کی ہستی ہیں اور کمال کے آپ کے زور بازو ہے، آپ کی طاقت بھی کمال کی ہے۔ بلکہ یہاں پر میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ جنگ خیبر کا وہ واقعہ یاد کریے گا، جنگ خیبر ہے، اور وہ خیبر کا قلعہ تخت ہے مرحب کا، اور اس وقت اس واقعے کی یعنی جنگ خیبر کے اس واقعے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے زور آزمائے، بڑی اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا، جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور آسمان فلک نے وہ منظر دیکھا جب صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ جنگ لڑی گئی، تو کیا عالم تھا؟ حالت یہ تھی کہ جب جنگ کا آغاز ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا سپہ سالار، وہ سپہ سالاری کا جھنڈا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی سپہ سالاری کرتے ہوئے پہلے دن کی جنگ کر رہے ہیں۔ اور جنگ میں جب شروع ہوتی ہے، گمسان کی جنگ کے بعد اب تھوڑی دیر کا سٹے ہوتا ہے، لیکن جنگ کی فاتح کی صورت نہیں بنی، جنگ فتح نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سپہ سالاری کا جھنڈا جون سا ہے، جنگ کا جھنڈا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ جنگ جاری ہے لیکن فتح کی کوئی صورت نہیں آ رہی، اس لیے کہ فاتح خیبر رب پاک نے کسی اور کے مقدر میں لکھ دیا تھا، کسی اور کو عطا فرمانا تھا۔
اب جنگ ہوتی چلے جا رہی ہے لیکن فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ آگے دیکھیے گا، بڑے توجہ کے بڑے الفاظ ہیں۔ جب سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4210، ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، 4210 بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اؤتین هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں یہ جنگ کا جھنڈا اس کو عطا کروں گا، اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر رب نے فتح لکھ دی ہے۔ اور پھر آگے نشانی بیان فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں۔ جب میرے نبی پاک نے یہ کلمات ارشاد فرمائے نا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں آج کی رات بڑی بے قراری میں گزر رہی تھی، سب پریشان تھے کہ صبح کس کا نام لیا جائے گا، اور ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ میرا نام لیا جائے، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے نکل چکا ہے کہ جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، کہ کل جس کو جھنڈا عطا کر دیا جائے وہ فاتح خیبر تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں اس کو یہ سند بھی مل جائے گی کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ ہر صحابی کی یہ جستجو تھی، یہ تمنا تھی کہ یہ نعمت کبریٰ مجھے ملے، یہ نعمت عظمیٰ میرے حق میں میسر آ جائے۔ ہر ایک اس تصور کے اندر تھا کہ کل میرے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو فاتح خیبر کلائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر حدیث بخاری کے الفاظ ہیں لا اوتین هذه الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ کل یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب فتح عطا فرمائے گا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جو آج کل کے بد مذہب عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو تو غیب کا علم نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جنگ تو 2 دن پہلے ہو چکی ہے، کوئی فاتح خیبر نہیں کھلایا تو کل کون سا سورج طلوع ہو جائے گا جس کے ہاتھ پر آپ جھنڈا دیں گے اور وہ فاتح خیبر کھلائے گا؟ نہیں، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا جس زبان حق سے نکل چکا ہے اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آ سکتا، کل اسی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جائے گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ جنگ کی فتح عطا فرما دے گا، فاتح خیبر کلائے گا، اور ساتھ اس کو یہ بھی اعزاز مل جائے گا کیا کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول کا محبوب بھی ہے، دوست بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، سارے صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بددہا کو تک رہے ہیں اور لبھہ مبارک کی جنبش کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے سینے میں یہی جستجو، یہی آرزو، یہی تمنا ہے کہ آج یہ نعمت عظمیٰ کا اعزاز مجھے مل جائے، یہ نعمت کبریٰ کا اعزاز مجھے مل جائے، کیونکہ سند ہو جائے گی کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ اس تمنا کو لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ قربان جائے میرے آقا نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا این علی ابن ابو طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو عشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ وَدَعَا لَهُ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ آگے بخاری کے الفاظ ہیں میرے نبی پاک نے جب اپنا لواب دہن جنگ خیبر میں حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی فَبَارَا حَتَّى كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجْعٌ۔ حضرت علی فرماتے ہیں
ایسے ٹھیک ہوا کہ جیسے پہلے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فَأَتَاهُ الرَّایَةُ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا سپہ سلاری کا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جھنڈا تھاما نا، یا رسول اللہ کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک یہ اسلام قبول نہ کر لیں، اور میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا علی نرمی اختیار کرو، علی ان سے نرمی اختیار کرو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو حقوق اسلام بیان کرو۔ ابھی یہ صلح کی باتیں ہو رہی تھی، ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہو رہا تھا، اتنے میں مرحب اپنے کلا سے نکلا، کس کو تخت جاتا ہوا قبول ہوتا ہے، مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا۔ وہ بجائے اس کے کہ بات چیت کرتا، لیکن نہیں، وہ نکلتا اور کہتا یہ رجز پڑھتا ہوا، قد علمت الخیبر انی مرحب، کہتا ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اس بدبخت نے اپنے اعتبار سے بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے لگا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاہ کی صلاحی بطل مجرب، میں ہتھیار سے لیس ہوں اور بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو پھر وہ کہ جس کو ہمت دی ہو مصطفیٰ نے، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ذوالفقار بھی ہے، قوت پروردگار بھی ہے۔ آپ نے اس کے مقابلے میں یہ رجز پڑھا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، تو سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کلیسی غابادی کریح المندرا، جس طرح جنگل کا شیر خوفناک ہے میں بھی اسی طرح خوفناک ہوں۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور پھر وہ اپنا جوہر دکھانے لگا، آگے بڑھ کر حملہ کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار سے ایک ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور حضرت علی کی ذوالفقار اس کے جبڑوں تک گئی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح خیبر کا اعلان فرما دیا۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اور پھر شیر شمشیر زن فاتح خیبر شکن، پر توئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ڈھیر کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اکھیڑا اور اپنی پیٹھ پر رکھ لیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت علی کی پیٹھ پر موجود دروازے پر چڑھ چڑھ کر قلعہ میں داخل ہوتے گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیبر کا دروازہ پھینکا، اس کو اٹھانے کے لیے 40 سے زیادہ لوگوں کو ہمت ہوئی کہ وہ اٹھا سکے، ورنہ اس کو سائیڈ پر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس قدر بھاری دروازہ۔ لیکن جب شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، کوئی نوجوان نہیں ہے صرف علی، لا سیفا الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے صرف ذوالفقار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے آگے کون ٹک سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے نا، یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ اعزاز بھی مل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی کر سکتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مودت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام بزاز نے لکھا،
امام ابو یعلا نے لکھا، امام حاکم نے نقل فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھا، اور دوسرے کالوں کی کتاب نہج البلاغہ جو اس کو مانتے ہیں اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مثل فیکا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہوئے ان کی ماں پر تہمت لگا دی تھی۔ اور پھر فرمایا علی وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ، فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جس طرح کہ عیسائیوں نے محبت میں آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ جو آپ کو مقام نہیں ملا تھا، یعنی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا یا اس طرح کے کفر یا کلمات کہہ دیے۔ پھر فرمایا آگے کے حدیث کے الفاظ ہیں ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط، اے علی تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے لوگ، ایک زیادہ محبت کرنے والا کہ جو اپنی محبت کے دعوے کے اندر تجھے وہ مقام دے دے گا جو رب نے تجھے مقام نہیں دیا، اور آج بھی ایسی صورت مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے، ایسے رفس کے دو چار ہونے والے وہ بد نیت اور بد عقیدہ لوگ حضرت علی کو شیخین سے بڑھا دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور بعض کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو اللہ کہہ دیتے۔ ابھی پچھلے دنوں حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے اندر ان بد عقیدہ نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جس پر علی اللہ لکھا ہوا تھا۔ علی کی محبت میں یہ غرق ہو کر جہنم میں جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا علی تیری بغض کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے کہ بغض کی وجہ سے نازیبا کہیں گے۔ بعض لوگوں نے تو حضرت علی کو کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی کسوٹی ہیں، اور خود روایت فرماتے ہیں میری محبت میں بعض لوگ اتنے نکلیں گے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور میرے بغض میں بعض لوگ اتنے گریں گے کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ سلسلہ پتا چل گیا کہ اہل ایمان وہی ہیں کہ جو حضرت علی کو وہی مرتبہ دیں جو میرے آقا نے عطا فرمایا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود عمل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیخین کی دور حکومت کے اندر ان کے مشیر بن کر اور ان کے ماتحت رکھ کر زندگی گزاری ہے، تو ہمیں حضرت علی کے بارے میں چوتھا خلیفہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے اسی عقیدے کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ ان کی محبت میں ہم جام کریں کہ اہل بیت کی محبت میں ہم۔ وہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان کے صاحب تھے، وہ کفار پر تو بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، ورحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اور آگے کی نشانی فرمائی تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، رکوع کرتے ہوں گے، سجدے کرتے ہوں گے۔ یار وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ہم حضرت علی کی شان اس سے سنتے ہیں جو نمازوں میں پڑھتے ہی نہیں، جن کے نزدیک نمازیں پوری ہے ہی نہیں، جن کے نزدیک قرآن ہی پورا نہیں ہے، جن کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جن کی داڑھی پوری نہیں ہے، جو جناب مسکنڈوں کی طرح شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت کی محبت میں قصیدہ گائے گا تو اس سے سن لیں گے، اور اللہ کے بندے قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے مصاحب وہ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت نکلتے رہتے ہیں، اسی کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم علی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن رب کی رضا کو تلاش نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ رکوع اور سجدے ہمیں بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح، او فلاح کامیابی کی طرف، ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پیار ہے نا، تو پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت علی جس عمل کو آپ نے آگے بڑھایا، آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو ایمان کی کسوٹی کی حیثیت سے آپ نمودار ہوئے،
آپ سے محبت کرنے والی بھی محبت ایسی ہونی چاہیے جس طرح میرے آقا نے فرمائی ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس بات پر آپ کو میں باور کر دوں، آج عصر حاضر کے اندر اگر کوئی عقیدہ صحیح ہے جس کو کل بروز قیامت عروج ملے گا، جس کو میرے آقا کی صحبت اختیار ہوگی اور واقعتاً جنت کے حقدار بنیں گے، وہ صحابہ کو صحابہ کے کیٹیگری پر رکھتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پر رکھتے ہیں، انبیاء کو انبیاء کے مقام پر رکھتے ہیں، اور اللہ کو وہی عروج اور عز و جل اس کی عزت عطا کرتے ہیں جو اس کا حق ہے، تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے عقیدے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے بچوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بہت ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علی سے پیار مومن کی نشانی ہے اور علی سے بغض منافق کی نشانی ہے۔ اور آج